الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وأخرج البغوي في شرح السنة وقال الحفاظ أسانيده عالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وسلم علیہ بمصطفیٰ برسا خویش را کی دین ہم اوس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیس نیست حجت قول و فعل و ہے جبیر قول اللہ فعل احمد را بگیر. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اس محترم مہینے میں فخر المرسلین نبی النبیین خاتم النبیین شافع الشفعاء یوم الدین صاحب الغرر المحجلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی وفات کا سانحہ بھی اس مہینے میں پیش آیا ہے. علی تحقیق مہینے بھی ربیع الاول کا ہے اگرچہ اقوال اور بھی ہیں. اور دن بھی پیر کا معروف ہے. مجموع البحار میں علامہ طاہر پٹنی نے نقل کیا ہے اور جلال سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں اور خصائص میں کہ آپ سے پوچھا گیا ما یوم الاثنین پیر کا دن کیا ہے؟ آپ نے کہا یوم ولدت فیہ اس دن میں میری ولادت ہوئی. وفات تو بعد میں پیش آئی اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ وہ یوم الاثنین پیر کا دن تھا.
شاید اس وجہ سے بعض زبانوں میں اس کو دا گل ورس کہتے ہیں، دا گل ورس، پھول والا دن، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے۔ پیر بھی تو پیر خدا ہدایت و ارشاد کا رہنما ہوتا ہے، اگرچہ پیروں نے شرک و بدعت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ جب زندوں سے ان کی تسلی نہیں ہوتی تو قبرستان میں جا کے پھر رسوم بجا لاتے ہیں۔ امڑو تسلی نہیں جندوں نے بھی امڑو پس لڑ لی۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ عقیدے اور عمل کی اور زندگی کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں، خیر و عافیت سے رہے اور جائے تو اچھا ہے، کیونکہ وہاں حساب ہونے والا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم عدل اور انصاف کے قیام کے لیے ترازو لگائیں گے۔ کسی کی ویسی باتیں ادھر ادھر کی نہیں چلے گی، تول ترازو ہوگا، تول ترازو لگا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے میزان وَلَهُ کفتان، میزان ہوگا اور اس کے پلڑے ہوں گے دو۔ میزان الحسنات من النور بتوازی الجنہ ومیزان السیئات من الظلمہ فی مقابلۃ النار۔ وہ حسنات تلنے والا جو پلڑا ہے وہ بالکل نور سے بھرا ہوا ہے اور وہ جنت کے سیدھ میں ہے، اور جسے گناہ تلیں گے وہ سیاہ ہو چکا ہے اور اس کی طرف جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے اور علیم و خبیر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن عدل کا تقاضا ہے کہ ہر انسان کو اس کے کرتوت بتا دیے جائے کہ آپ نے دنیا میں یہ زندگی گزاری ہے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع۔ قیامت کے دن بندے کو ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک 4-5 سوالات نہ ہو۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کس میں فنا کی ہے، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کس چیز میں گزاری ہے، وعن مالہ من این اکتسب فیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ ہر چیز کا ایک سوال ہے، مال ایسی مصیبت ہے اس کے 2 سوال ہیں۔ اس کا آنا بھی آزمائش ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا جانا بھی آزمائش ہے کہ صحیح جگہ میں شریعت کی اجازت کے مطابق صرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انبیاء و مرسلین کو پہلے حکم یہ دیا کہ حلال کھاؤ اور کماؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور پھر نیک عمل کا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگر خالص اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو حلال خوری کی عادت اپناؤ، کبھی بھی حرام ناجائز کے لیے تیار نہ ہو اور نہ خوش ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی زندگی خود میزان ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال کام بھی بالکل واضح ہے، سب کو معلوم ہے، اور حرام اور ناجائز بھی معلوم ہے، ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا کمال کے ساتھ بھیجا ہے
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کامل و اکمل تشریعات فرمائی اور عمل کر کے دکھایا، اور آپ کے صحابہ نے اپنی جان اور عزت و آبرو کی قربانیاں دے کر اسلام کو چار چاند لگائے. رضی اللہ عنہم وارضاہ وجعل الجنۃ مثواہ. وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، ملتی جلتی ہے. شاید لوگ یہ سمجھے کہ یہ صحیح ہے، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. علماء نے اس سے استدلال کیا کہ کسی کے جائز اور ناجائز کا اگر اختلاف ہوا تو ہر جائز چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ناجائز چیز سے بچنا فرض، چھوڑ دے اسے. جیسے یہ جھینگا ہے، مچھلی خور جو ہے، گوشت خور ہے، وہ اس کو مچھلی بنا رہا ہے. اور بعض مذاہب نے بھی شرارت کی ہے انہ من السمک لکھ کر، ان پر اعتماد کر کے بعض بزرگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ بھی ایک قسم ہے. لیکن تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ نہ یہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، یہ ایک اجنبی کیڑا ہے. حیوان سرطان منجد میں لکھا ہے. فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں کہتے ہیں یہ خشکی کا جانور ہے جو جگہ جگہ پانی میں بھی آباد ہے. مذہب حنفی میں حرام اور ناجائز ہے، مکروہ نہیں کہا ہے، حرام ناجائز کے لفظ لکھے. تو بھائی مچھلی کی بہت قسمیں، ہزاروں قسمیں. کہتے ہیں کہ ایک حصہ خشکی ہے، 19 حصے پانی ہے، اور 18 لاکھ جو مخلوقات ہے ان میں ایک حصہ خشکی میں ہے، باقی سب سمندر ہو گئے. مگر فقیہ حاذہ الامہ امام اعظم ابو حنیفہ کیا صرف مچھلی جائز اور حلال ہے، جس قسم میں بھی شک آ گیا وہ بھی حرام کھانا جائز. جواہر اخلاطی ایک معتبر کتاب ہے حنفی فتاوی کا، اس میں لکھا ہے کہ السمک الصغار حیث لا تعرف حرام عند ابی حنیفہ. ایسی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو پہچانی نہیں جاتی، اصل میں پانی میں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ اور مچھلیاں شروع میں ایک جیسی ہوتی ہیں. اور ایک استاذ تھا بنگالی یہاں رہتا تھا، مشہور تھا کہ وہ ہر رات کو کھانا مچھلی کے ساتھ کھاتا ہے. ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ مچھلی کہاں سے لا رہا؟ کہ ندی سے پکڑ کے لاتا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو کیڑے ہیں. کہ نہیں آپ نہیں جانتے ہیں تو ہمارا کام یہی ہے، بس مچھلی کھاتے ہیں. میں نے کہا یہ کیڑے ہیں. اس نے کہا یہ تو میں 3-4 سال سے کھا رہا ہوں اور بہت زبردست مچھلی ہے. میں نے کہا اچھا آج والی ہمیں دے دیں. اور میں نے ٹین میں ڈلوائے اور اپنے قاری صاحب کو کہا کہ اس کو پانی اور صابن ڈالتے رہو، اور اس کو دینا نہیں میری اجازت کے بغیر. جب چند دن گزر گئے تو ان کے دم شم سر ہو گئے، وہ کیڑے تھے سارے. میں نے کہا مولوی ابراہیم صاحب آؤ، آپ کا ناشتہ تیار ہوگا. دیکھا کہنے لگا یہ بن گیا. میں نے کہا بن نہیں گیا، یہ تو 3 سال سے کھا رہا ہے. ابو حنیفہ کی فقہ میں لکھا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جن کا پہچان مشکل ہو وہ بھی نہ کھاؤ.
کہیں اس کے بہانے گند نہ کھائے، کیڑے نہ کھائے۔ ہمارے استاد محترم فقیہ الامہ مفتی اعظم پاکستان محدث کبیر حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب امریکہ تشریف لے گئے تھے تو اتفاق سے ان کا قیام اس جگہ کے قریب تھا جہاں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا اور ایک مچھلی سینٹر تھی، اور حضرت نے جا کے ملاقات کی ان سے۔ پتہ چلا کہ یہ ہر قسم کی مچھلیوں کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ میں پاکستان میں مسلمانوں کا مفتی ہوں، مجھ سے فتوے مانگتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک اختلاف ہے کہ جھینگا مچھلی ہے تو پھر یہ جائز ہے، کھانا پڑے گا، اور اگر یہ مچھلی نہیں ہے تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو کچھ ہم سے پوچھتے ہیں نا تو ہمیں لکھ کے دے دیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ جھینگے کے حالات لکھے اور جھینگے کا پتہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں، اور کوئی تاریخ بتا دی انہوں نے کہ اس تاریخ پر آپ یا آپ کا کوئی آدمی آ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ مقررہ تاریخ پر انہوں نے ہمیں ایک باقاعدہ بک حوالے کی، پوری کتاب لکھ کی دی تحقیق کر کے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جھینگا نہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، اس کا مچھلی سے کوئی واسطہ ہی نہیں، یہ ایک علیحدہ کیڑا اور بری اور بحری جانور ہے۔ تو حضرت بنوری ٹاؤن کے دارالفتاح میں بڑے شد و مت سے منع کرتے تھے کہ اس کو لوگ نہ کھائیں۔ بعض لوگ کبھی فتویٰ ایک جیسے دیتے، کبھی دوسرا، انہیں استقامت نصیب نہیں ہے، رنگ بدلتے رہتے۔ حضرت صاحب بڑے مستقل تھے اور مستقیم طبیعت۔ بنگلہ دیش جانا ہوا تھا، سابق مشرقی پاکستان، تو وہاں بنگالی ذرا یہ زیادہ کھاتے ہیں، حالانکہ پکے احناف ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہاں بھی بڑے بڑے علماء ہیں جو منع کرتے ہیں، مولانا اطہر علی سلہٹی اور مولانا شمس الحق صاحب فرید پوری اور مولانا مفتی نظام الدین صاحب اور مفتی فیض اللہ صاحب مفتی اعظم، انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں فتوے لکھے تھے کہ جھینگا نہ کھائے، یہ مچھلی نہیں ہے۔ لیکن جھینگا خوروں نے ان بڑے بڑے علماء کے فتووں کو دبایا، اور غیر ضروری اخباری طرز کے جو مولوی تھے ان کے فتووں کو ہوا دی، اور اس پر ایک کتاب جمع ہوئی ہے، التبیان فی حرمت الروبیان۔ روبیان کہتے ہیں اس کو عربی میں، جھینگے کو۔ میں جب یہاں آیا 75-76 میں، بنوری ٹاؤن کا طالب علم تھا، اور یہاں ہماری مسجد سے G3 جو چلتی ہے نا سامنے روڈ پر، وہ نظر آتی تھی، درمیان میں کوئی آبادی نہیں تھی، چند مکانات ہو گئے لیکن گاڑی نظر آتی تھی، اور چاروں طرف کیکر کے جنگل تھے، خال خال کئی کوئی مکان تھا، اور چھوٹی مسجد بنی تھی۔ تو ویسے تو میں بنوری ٹاؤن میں رہتا تھا تو وہی کھاتا پیتا تھا، نمازوں کے لیے آتا تھا، لیکن جمعے کے دن چونکہ یہاں جمعہ پڑھانا ہوتا تھا، سخت ترین لمبا دن تھا، اور میں نے بڑے بڑے بال تھے وہ بھی منڈوائے تھے، اور یہاں مسجد کے جو صدر صاحب تھے اور کمیٹی کے بڑے تھے، ممتاز بیگ صاحب، اللہ ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی اور ہماری خطیات تقصیرات معاف فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ اور یہاں آس پاس کئی وہ کچے ہوٹل بھی نہیں تھے،
کہ آدمی کچھ کھانا منگوا لے، اور سخت ترین بھوک لگی تھی اور جمعے کا دن تھا. اس زمانے میں جمعہ بھی ہم جو ہے نا وہ خطیبوں کی طرح بہت دیر سے پڑھتے تھے اور بڑے جوش خروش سے باتیں کرتے تھے اور غیر معمولی جذبات جمعے میں دکھاتے تھے. اور صبح سے مجھے بھوک لگی. اینڈ ٹائم پر جب میں یہاں تقریر کے لیے آ رہا تھا، وہ آدھا گھنٹہ باقی تھا، تو ممتاز بیگ صاحب ایک برتن پکڑے ہوئے بریانی کا، اور ایک ان کا دوست فرقان صاحب اللہ غنی کی رحمت کرے، وہ ایک برتن پکڑے ہوئے ہیں، اس میں کیما ہے اور ان کا بیٹا ساتھ ہے، وہ دسترخوان میں روٹی ہے. میں نے سمجھا کہ دعا قبول ہو گئی اور یہ کھا کے جمعہ پڑھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا. لیکن میں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا جھینگے کی بریانی اور جھینگے کا کیما. میں نے کہا جھینگا تو حرام نہ جائے. اچھا کوئی گنجائش نہیں؟ میں نے کہا نہیں کوئی گنجائش نہیں. تو بیٹے سے کہا اچھا اس کو لے جاؤ، پھر حضرت کے لیے نماز کے بعد کوئی اور چیز لے آؤ. وہ جو 75 میں لے گئے واپس ابھی تک نہیں آئے. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کوئی گنجائش ہوتی تو اس دن میں چپ ہو جاتا، لیکن چونکہ مجھے جھینگے کی حرمت بمانگ دہل معلوم تھی، اور میں نے کبھی بھی نفس کے لیے اور ذات کے لیے خواہشات کے لیے شریعت کا سودا نہیں کیا، اور اللہ ایسے لوگ مجھ سے پیدا بھی نہ کریں. میرے شاگردوں میں بھی ایسے بے ضمیر نہ ہو اور بے شعور نہ ہو. لا الہ الا اللہ. یہ ایک حیران کن واقعہ ہے جو آپ کو سنایا، شاید ممبر سے اس سے پہلے کبھی نہیں سنایا. تو بعض حضرات کھانے پینے میں بہت کمزور ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں لوگوں نے نماز اور تقریر کے بعد سوالات کیے، جیسے یہاں جمعے میں سوالات آتے ہیں نا. اس میں یہ سوال بھی تھا کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں. میں نے کہا مچھلی نہیں ہے. پھر کہا جائز ہے. میں نے کہا حنفی فقہ میں حرام ناجائز. تو میرے ساتھ ایک اور بڑے عالم تھے جو بنوری ٹاؤن میں بڑے علوم و فنون کے اچھے استاد ہیں، ہمارے سفرن حضرن ساتھی ہیں. ذرا کھانے کے بارے میں بہت زیادہ کمزور ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ مکروہ ہے یا حرام؟ اس نے کہا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، ذرا تھوڑا سخت چلا ہے. میں نے سن لی. مغل کو پتا ہے اس کے علاقے میں جلسہ. اتفاق سے ایک دن چھوڑ کر اگلی رات ایک اور بیان تھا اسی علاقے میں، اور مولانا بھی ساتھ تھے. میں نے کسی کو کہا کہ تقریر کے اخیر میں دوبارہ پوچھو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. وہاں بیان ہوا. بیان تو کسی اور مسئلے پر ہوا. اخیر میں کسی نے دریافت کیا کہ جھینگے کے بارے میں ہم نے اب تک سنا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور بعض علماء اس کو مچھلی کہہ کے کھاتے ہیں. آپ نے اس دن شریف آباد کی جامع مسجد میں اس کو حرام ناجائز کہا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک تو فتاوی عالمگیری جلد پنجم فصل فی الکراہیت میں ہے، قال محمد بن الحسن کل مکروہ عندنا حرام. ہم مکروہ حرام ہی کو کہتے ہیں. مکروہ تحریم نوع من الحرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے علماء میں جیسے مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور ہمارے محسن نے، اس طرح دیوبندی عقائد و اعمال کی تشریح اور وضاحت مولانا رشید احمد گنگوئی نے کی، اور ان کا فتاوی رشیدیہ اردو میں چھپا ہوا ہے اور اس میں حرام اور ناجائز کا لفظ لکھا ہے. الحمدللہ ان بزرگوں کو بھی اندازہ ہو گیا مسئلے کی مضبوط ہونے کا. آج کل ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں ولادت کو منایا جا رہا ہے.
اور منانے کا طریقہ ان کا اپنا ہے کہ بہت سارے جھنڈے لگاؤ اور بہت سارے روڈ سجاؤ، سرکاری بجلی جو ہے اس پر اپنا حق ثابت کرو کہ سرکار بھی آپ کا ہے اور بجلی بھی آپ کی ہے اور میلاد بھی آپ کا ہے. لہذا جتنے بھی قمقمے اور چراغاں ہو جائے، اس سے بہت زیادہ پکے سنی آپ بن جائیں گے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ حضرات اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں. تو عید تو دو ہے، عید الفطر ہے جب رمضان شریف مکمل ہو جائے اور شوال کی پہلی تاریخ ہو جائے تو عید منائی جاتی ہے، اور دوسرے 10 ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی کی یاد میں جو قربانی ہے اور نماز عید ہے وہ عید الاضحیٰ ہے. تیسری عید بنانا اور اسے منوانا یہ مشکل کام ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو واقعتاً عیدین ہے جس کے عید ہونے کا کوئی انکار نہیں ہے، تو نہ تو اس کے لیے کوئی جشن ہے، نہ چراغاں ہے، نہ جھنڈے ہیں، نہ شور شراپا ہے. جو واقعتاً شریعت مقدسہ کی طرف سے مقررہ عید ہے یہ تو 656 ہجری کے بعد بنائی گئی ہے. مظفر الدین کوکر ابن اربل نے موصل شہر میں ایک مسرف اور مبتذر اور اہل بدعت شخص کے کہنے سے، عمر داہیہ کلبی کے کہنے سے، اور اس زمانے میں پھر جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھی اور اسلام زوروں پر تھا وہاں تو کوئی غلط کام نہیں ہو سکتے. مکہ و مدینے میں کوئی نام لے لے ہند رسوم کا پتہ چل جائے. لیکن جہاں لوگوں کو ٹرہانا ہوتا تھا اور ان کو کسی طرح دھوکے میں رکھنا ہوتا تھا تو اس قسم کے پروگرام ان کو دیے جاتے تھے کہ وہ ان میں مصروف رہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما وہ اسلام کا مرکز ہے. اسلام حج پر مکمل ہوتا ہے اور حج وہاں ادا ہوتا ہے، حج کہیں اور نہیں ہو سکتا. 5واں رکن وہی ادا ہوگا. سارے اسلام کے لیے پوری دنیا میں اجازت ہے کہ آپ بجا لائیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے گھر آنا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کتنا محترم شان ہے. اور عجیب بات ہے کہ بالکل صاف ستھرا ملک ہے، توحید اور سنت کی مضبوط حکومت ہے نا. ورنہ یہ پہاڑوں میں اور یہ گلیوں میں اور یہاں کتنے لوگ مرے ہیں اور دفن ہوئے ہیں. اتنی قبریں ہوتی کہ آپ کعبہ شریف تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، قبروں میں الجھے رہے. کوئی نے صفا صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. وہ قبور کا سردار اور اسد السادات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بما شیخین جلیلین ابو بکر اور عمر کے وہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہو گئے. اور یہ آپ کا معجزہ ہے. دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں آدم علیہ السلام پہلا انسان بھی ہے، پہلا نبی بھی ہے. اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نبی الانبیاء و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اخیر میں آئے. آپ سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے. ان عیسیٰ لم یمت بل رفع الی السماء وسینزل عند قرب القیامہ.
عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام لامام الازہر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے فرماتے ہیں. بدعلمالی میں ہے کہ اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تبھی موت مرے نہیں ہیں. اللہ نے آسمانوں پر زندہ جسد یعنی سری روح اور جسم سمیت اٹھایا ہے اور وہاں پہنچ کر کے ان کی ہیئت ملائک کی طرح ہو گئی اور قرب قیامت میں امام مہدی اور امت مسلمہ کی تائید و نصرت کے لیے بحکم الہی نازل ہوں گے اور وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وفادار جرنیل ہوں گے، سپہسالار ہوں گے. ہر رسول اور نبی نے دعا کی ہے لیکن عیسیٰ مسیح کی قبول ہوگی اور ان کو آپ کے امتی ہونے کا شرف بھی اللہ تعالی نے نصیب فرمایا ہے. یہ مضبوط عقیدے ہیں اور امام ابن المنذر نے کہا ہے کہ رات کو سوتے وقت گھر کا بڑا اپنے بچوں کو سناتا رہا ہے. بچے بڑا سمجھ بھی لے تو سنائے نا، اگر وہ سمجھا ہی نہیں ہے تو سنائے گا کیا. اسلامی عقائد پر بڑی کتابیں لکھی گئی. مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین اور شیخ التفسیر تھے، بعد میں پاکستان بننے کے بعد جامعہ اشرفیہ لاہور کے بڑے استاذ تھے. بخاری شریف ان کی بہت مشہور تھی. ان کے لفظ بلفظ بخاری اس عاجز فقیر کے پاس استاد محترم مولانا عبدالرؤوف صاحب ترڈیروی دامت برکاتہم کی برکات سے پہنچی. اندازہ ہے کہ مولانا ادریس کاندیلوی کی روشنی اور علم بخاری میں اور علماء سے زیادہ ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اردو میں عقائد اسلام، جیسے مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے تعلیم الاسلام لکھی اور اس میں بھی عقائد موجود ہے، ضروری عقائد سب موجود ہے. اسی طرح مولانا ادریس صاحب کاندیلوی نے اردو میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے عقائد اسلام. ان سے پہلے مولانا عبدالحق حقانی نے دلی میں ایک کتاب لکھی تھی عقائد اسلام، وہ بھی مل رہی ہے، وہ بھی اردو میں. اور مولانا نور محمد صاحب دیلوی جو شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کے ٹکر کا محدث ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے علامات قیامت، یہ بھی اردو میں ہے. بہترین کتاب ہے، ان میں اسلامی عقائد تعلیمات سب موجود ہیں. کہ رات کو گھر کا ایک فرد اپنے گھر والوں کو اسلامی باتیں بتائے، بچے بھی سنتے رہے تاکہ ان کی اسلامی تربیت ہو. اس کو سیرت النبی کہتے ہیں. اور یہ عملاً میلاد منانا نہیں بلکہ اپنے آپ کو اور بچوں کو پیغمبر کی زندگی کے مطابق بنانا ہے. پر فرق اتنا ہو گیا بدعتی میں اور سنی میں کہ بدعتی منانے میں ڈوب گیا. اس کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو شرع شورا ہے. اور اہل حق اور اہل سنت والجماع کا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو اور امت کو اور جن کے ہم مکلف ہیں ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل زندگی کے مطابق بنانا ہے. بنانے میں صدق ہے اور منانے میں کچھ دروگوئی آ رہی ہے کہ بھئی لائٹیں لگاؤ، ساری رات گھومتے رہو اور ڈنڈے لہراؤ اور باقی نماز پڑھو یا نہ پڑھو. وہ شاعر جو ہوتا ہے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بھی ان جیسے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء خود بھی گمراہ ہے، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی ان جیسے ہوتے ہیں. تو شاعر بڑے جوش میں گائے گا کہ یا رب کرے وہ دن کہ مدینہ کو جائے ہم. کتنا اچھا شعر ہے.
اور خاکے در رسول کا سرما لگایا ہم، اور قریب میں مسجد ہے، جماعت کڑی ہوا نہیں جا رہی، مدینہ جا رہا ہے اور وہاں کی مٹی کو سرمے کی طرح آنکھوں میں ڈال رہا ہے۔ اللہ فرماتے یقولون ما لا یفعلون، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ ہر یو لفظ دے بیش بہا دے نور محمدہ اور ڈیر خپشم چ دے وګورم عمل تا۔ اللہ تعالی صدق مقال اور صدق فعال نصیب فرمائے۔ اتنے محترم مہینے میں جس میں پیغمبر کی ولادت بھی ہوئی ہے 8 یا 9 کو راجح قول کے مطابق، اور 12 وفات ہے، اگرچہ یار لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے 12 ہی کو سب کچھ کرنا شروع کیا، لیکن خلاف تحقیق ہے۔ تمام اکابر تاریخ اور حدیث نے وضاحت کی ہے کہ ولادت باسعادت 8 کو ہے یا 9 ربیع الاول کو ہے، اور وفات بالاتفاق 12 ربیع الاول، اس لیے اس کو ابھی تک 12 وفات کہا جاتا ہے۔ امت وفات سے بھی سبق لے کہ پیغمبر کو نے صاحب لے دنیا لاڑو او دا دنیا ویرانہ نشو پہچا، ایسی پاک مقدس ہستی دنیا سے تشریف لے گئی جن پر ایمان لانا فرض ہے، جن کی زندگی کے مطابق رہنا سہنا فرض ہے۔ نو چې دادا سے عالم لاړو له دنیا نه، نو د چا یاد دی ما ہوتا غوندے ٹنگان۔ رحمان بابا کہتے کہ ایسے پاکان و مقدس سرداروں کے سردار جب تشریف لے گئے تو آپ کے اور ہمارے آنے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ توبہ توبہ۔ خدایا امت کو صدق کی مقال اور صدق کے افعال نصیب فرما۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ حضرات جو جشن کے دلدادے ہیں اور اس بہانے جھنڈے اور قمقمے اور چراغا واؤ باؤ، یہ بھی کچھ احساس کرے کہ اس سے امت کو کیا فائدہ مل رہا ہے، تو فائدہ دلوانا ان کا بھی فرض ہے۔ بھئی جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے کم از کم سیرت النبی سے اور میلاد کے بابرکت اداؤں سے حیا کرے اور نمازی بن جائے۔ نماز پڑھنا تو فرض ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر 2 نمازیں فجر اور عصر کی ابتدائے وحی سے فرض تھی، اور سن 11 نبوی میں ہجرت سے 2 سال پہلے جب سماوات اور ملائے اعلیٰ اور علیین اور لامکان تک آپ کو طلب کیا گیا اور عرش پر لقاء و تکلم نصیب ہوا تو آپ کو 50 نمازیں دے دی۔ آپ بڑے خوش آ رہے تھے 50 نمازیں لے کے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کیا طے ہوا؟ انہوں نے کہا 50 نمازیں۔ کہا راجع ربک واسألہ التخفیف، واپس جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو اس کو کم کرو۔ حضرت تشریف لے گئے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور 5 گھٹتی گئی، اخیر میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 5 بھی زیادہ ہے، میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا تھا 2 نمازیں تھی اور 2 رکعت تھی اور نہیں پڑھتے تھے۔ آپ نے کہا سألت حتی استحییت، اب تو اتنا مانگا ہے شرم آئی اور نہیں جا سکتا، بس کافی۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کو ڈر لگا کہ بالکل ہی صفایا نہ ہو جائے، تو اس زمانے کے بے نمازی اور بد نمازی، سرکش اور باغی، بد نصیب، وہ تو کہیں گے کہ جان ہی چھوٹ جاتی، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سے اسلام زندہ ہے، وجودی اسلام قائم ہے، کہ اذانیں ہو رہی ہے اور جماعتیں ہیں اور جامع مسجد ہے،
کائنات اکٹھی ہو رہی ہے، بیویاں گھروں میں تیاری کر رہی ہے. بلکہ اسلام کو اگر شکل دے دیے جائے، اسلام کو اگر متصور اور متجسد کر دیا جائے، میں نے کئی مرتبہ واعظ میں کہا، تو اس سے نماز بن جائے گی. نماز کی شکل میں نظر آئے گا کہ لوگ جو ہے نا اذانیں ہو رہی ہے اور دا اسلام پہ مینارو ولاڑ اذان تھا، اور لوگ وضو کر رہے ہوں گے، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، مسجدوں میں لوگ جا رہے ہوں گے، صفیں بن رہی ہوگی، جماعت ہو رہی ہوگی، خیرات جاری ہوگی، رکوع و سجود و قیام ہوگا. یہ مکمل، یہ پورے اسلام کا نقشہ ہے پریکٹیکلی. اس اسلام کو جب آپ شکل دیں گے، اور یہ اسلام اور دین ایمان عند البخاری واحد، یہ جب سامنے آئیں گے متشکل ہو کر، تو اس سے نمازیں بن جائیں گی. وقت الصباح ہوگا، اور پھر وقت الظہر ہوگا، اور وقت العصر ہوگا، وقت الغرب ہوگا، وقت العشاء ہوگا. ایمان کسی کو دکھانا ہو تو اس کو نمازیں دکھاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو حمید ساعدی آئے تھے دور سے، اور وائل ابن حجر آئے تھے دور سے. آپ نے ہر دونوں کو کہا اقم معنا، ہمارے ہاں ٹھہرنا ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک 21 دن ٹھہرا ہے اور دوسرا 38 دن ٹھہرا ہے. تو آپ نے کہا نمازیں تم نے ضبط کر لی، اور جس نے نمازیں سیکھ لی اس نے دین سیکھ لیا. اب جاؤ اور اپنے قوم قبیلے کو اسی طرح نماز پڑھو. اللہم صلی وسلم علی النبی. اب دیکھو، جو شخص ایمان آپ پر لایا اور ایمان سیکھنے کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہے، آپ نے ان سے کہا اقم معنا، ہمارے ہاں قیام کرنا ہو، تاکہ آنکھوں سے دیکھے، پریکٹیکلی سیکھ لے. ان کا تجسد، تصور، تخیل وہ عملی شکل میں تبدیل ہو جائے. صرف منانے سے کام نہیں بنتا، لوگوں کو اسلام کے مطابق بنانا ضروری ہے، اور ہم خود بھی، ہم پر فرض ہے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی بنائیں. مومن کی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اس کی زندگی پیغمبر اسلام کی اداؤں کے مطابق ہو. وہ سید الطائفہ و شیخ المشائخ، جماعت اولیاء کے سرخیل و سرتاج ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے احوال میں لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور حضرت کے ہاں کئی دن قیام کیا. اور پھر جب جانے لگا تو کہا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ کی تو کرامات ہوتی ہے، میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی. ابو القاسم جنید بغدادی ہنس پڑے، کہ 1 سال قیام کرنے کے دوران کرامت نہیں دے گی؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھی. کہ اس 1 سال میں کوئی ایسی ادا دیکھی ہے جو نبی کے خلاف ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح کوئی چیز تو نہیں دے گی. فرمایا امتی کی سب سے بڑی کرامت اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت یہ ہے کہ اس کی زندگی اپنے نبی اور رسول کی سنتوں کے مطابق ہو. اگر بہوا می روی مگس باشی، اگر بست ہے آب می روی خس باشی. پانی میں نہیں ڈوبا، وہ چل رہا ہے تو فرمایا تنکا ہو، اوپر اڑ رہا ہے تو مکھیاں نہیں اڑ رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سنتوں کی زندگی. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اور مومن میں اس بات کی طلب ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں آئے دن پیغمبرانہ ادائیں اور سنتیں وہ بڑھتی رہے. اب ہمارے بڑے بڑے لوگ بڑے مقامات پر جمع ہوتے ہیں اور بڑے سالانہ اجتماعات کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے بڑے سے بڑے آدمی سے آپ پتہ کر لیں کہ اس اجتماع میں آپ نے کتنی سنتیں، کچھ بھی نہیں، ایک بھی نہیں. ذہن بنانا پڑے گا، ذہن بنا نہیں ہے. احسن العلوم میں ایک نماز پڑھ لے،
عقل آ جائے گی، شعور پورا ہو جائے گا. نماز سے پہلے ہاتھ باندھے گا تو کوئی طالب کہہ دے گا کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دو. فضول حرکت ہے نماز سے پہلے ہاتھ باندھنا. سنت شروع ہو گئی. دیکھو ننگے سرے اس سے درخواست کرتے ہیں ٹوپی اوڑھ لیں. داڑھی مونڈا ہے پیچھے چلے جاؤ. داڑھی والوں کی کمی تو نہیں ہے. اس کو سنت کا احترام آ گیا کہ ہو کمی موجود ہے مجھ میں، مجھے امتی کی حیثیت سے مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. صف میں ایسے کھڑے ہیں جیسے بیل گاڑی کا بیل کھڑا ہو. اور ٹانگیں صحیح کر لو. لوگوں کو ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو اور صف سیدھی کرو. پیغمبر دائیں بائیں اعلانات کرتے، صحابہ مقرر تھے صفوں میں جا کے لیقدم المتاخرہ ولیؤخر المتقدم. جو آگے ہے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، جو پیچھے ہے تھوڑا سا آگے ہو جائے. اور وہ سارے واپس آتے تھے اور حضرت پوچھتے تھے تو وہ کہتے استو استو. ٹھیک ہو گئے جی ٹھیک ہو گئے. اللہ نماز ختم ہو گئی، اب بیٹھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں سنت ہے باقی. القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون. فقہاء اور محدثین کا اجماع ہے کہ جن نمازوں کے بعد مؤکد سنتیں ہیں، تسبیحات یا استغفار یا آیت الکرسی کے بہانے بیٹھنا خلاف سنت اور منع ہے. سنتوں کے لیے قیام کرنا. صحیح مسلم میں ام المومنین کی روایت ہے کہ اللہم انت السلام او بمقدارہا. مختصر دعا و کلمات پڑھ لیے جائے اور پھر سنتوں کے لیے اٹھ کھڑے ہو. یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ احسن علوم ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سنتوں کی بارش فرمائی ہے. بھائی اٹھو اور سنتیں پڑھو. سنتوں کے بعد تسبیحات دونوں ہاتھوں سے. اس کو کہا صرف دائیں ہاتھ سے. سر پہ ہاتھ رکھ کے الٹے ہاتھ سے. اس کو کہا سر پہ ہاتھ رکھ کے. اور اس وقت پڑھنا تو ثابت ہے، اس وقت الٹے ہاتھ سے گنتی ثابت نہیں ہے. یہ شیطان کا کام کرتا ہے. اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے. جب وہاں سے داخل ہوں گے تو سنت یاد آ جائے گی کہ بھائی پہلے بائیں جوتے کو پیر سے اتارو، بایاں پیر نیچے رکھو. یہی حکم جرابہ پہننے اتارنے کا بھی ہے. پھر دائیں پیر سے جوتا اتارو اور مسجد میں داخل کرو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا درود شریف پڑھ لو. پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں کوئی بیٹھ گیا، اے بکریوں کا ریوڑے کیا کہ جہاں کوئی کھڑی ہو گئی. یصف الرجال، صفے بناؤ. الاول فالاول وتنزل الرحمات علی الثلاثه الاول. ابتدائی 3 صفوں پر بارش ہوتی ہے رحمتوں کی. آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ پاکستان بھر میں کہیں کوئی یہ یاد دلاتا ہے. مسئلہ متفق ہے. نور النظام میں، قدوری میں، کنز الدقائق میں، شرح الوقایہ میں، ہدایہ میں، خلاصہ میں، تبیین میں، حامدیہ میں، بحر میں، نہر میں، فتح القدیر میں، عنایہ میں، بنایہ میں، شرح چلپی میں. ہر کتاب جس پر حنفی نام لکھا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھتے رہے. صفوں کی شکل میں بیٹھتے رہے. اللہ. وہ لوگ ذرا خیال نہیں کرتے. ایک بڑا مولوی یہاں آیا، کالی پگڑی، کالا چشمہ، کالی داڑھی، جوان ہے، کالا جبہ، کالے جرابے. ایک طالب علم نے کہا آپ خمینی کے بیٹے ہیں یا کیوں، کون ہے آپ؟ اس نے کہا کیوں اللہ نہ کرے. کہ یہ محرم کا مہینہ ہے تو آپ کو اتنے زمانے میں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ محرم میں اہل سنت کالے سے بچتے ہیں. مجھے کہنے لگے جب مجھ سے ملاقات ہوئی، ماشاء اللہ پوری کلاس ہو گئی میری. میں نے ہاتھ باندھنے کا، ہاتھ کھلا چھوڑو. جب میں بیٹھا رہا کہا اٹھو سنت پڑھو. جب میں سر پہ ہاتھ رکھا کہا نہ، سر پہ تو ہاتھ رکھنا ہے لیکن الٹے ہاتھ سے گنتی نہیں.
جب میں دونوں ہاتھوں سے تسبیح، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے احسن العلوم کو رحمتوں سے مالا مال کیا، اور تمام ادارے اہل حق کے وہ احسن العلوم ہے، اس سے زیادہ احسن اور اجمل ہے۔ وہ سب دین کے سرمایہ ہیں، اللہ انہیں قائم دائم رکھے اور دشمنوں سے اور سازشیوں سے بچائے۔ فقط فرق توجہ اور عدم توجہ کا ہے۔ وہ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی دایاں بایاں پر کرو، یہ جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ آئیڈل عمل ہے، رہنما عمل ہے کہ ہماری قمیص، ہماری واسکٹ، ہماری صدری، ہمارا کوٹ، شیروانی، ابا، جبہ، یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کیا فائدہ؟ یہ شان ہے ممبر پر بیٹھنے والے کے، مصلی پہ کھڑے ہونے کا۔ دایاں بائیں پہ کرو، دائیں بٹن پٹی بائیں پر ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو کبھی کہتے جی عورتوں کی طرح، میں نے کہا عورت بھی دائیں ہاتھ بائیں پہ اور مرد بھی دائیں ہاتھ بائیں پہ، یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے شرائع کے اعمال میں، یہاں کوئی امتیاز نہیں۔ پھر کہتے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے، میں نے کہا کتاب کا تو وہ پوچھے جس کو کبھی یہ غیرت آئی ہو کہ کتابیں دیکھنا ضروری ہے۔ جنہوں نے کتاب کے نام پر خالی لوٹ مار کیا، ان کو کیا حق ہے کتاب کا نام پوچھنا؟ تم نے کتاب کا نام سنا ہے کہ شریعت کی کتابیں کون سی ہیں؟ میں نے کہا تم فقہ کی کتاب پر ہاتھ رکھو، میں دکھاتا ہوں اس میں۔ تو ایک بزرگ تشریف لایا، ہونا ناراض تھا، اس نے کہا یار تمہارے خلفاء پیچھے پڑ گئے، پہلے کہتے تھے پانچے اوپر کرو، تمہاری شلوار صحیح نہیں ہے، اب کہتے ہیں قمیض بھی صحیح نہیں۔ میں نے کہا حضرت شکر کرو کہ روح نکلنے سے پہلے پہلے حق پہنچ گیا آپ تک، روح نکلنے سے پہلے پہلے حق پہنچ گیا، اللہ کا شکر کرو۔ کہتے نہیں میں ایسا نہیں، میں تو صرف باتیں نہیں، باتیں تو آپ کے مرید مانتے ہوں گے، میں تو دیکھوں گا۔ میں نے کہا دکھانا میرا فرض ہے، دیکھنا آپ کا فرض ہے۔ میں نے ناظم صاحب کو کہا ہے دایا ول لے آؤ، وہ لے آیا، پوچھا کون سی جگہ؟ میں نے کہا فصل فی التکفین نکالو، مردے کو کفنانے کا طریقہ۔ کہا ارے بھائی مردے کا نہیں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مرد آپ کو یاد آئے گا تو زندگی کا خیال آئے گا، موت بھول چکے ہو، پہلے وہ دکھاتا ہوں۔ تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب مردے کو کفن ڈالے تو پہلے بایاں لے آئے تاکہ لیفوق علیہ الیمنا، تاکہ دائیں اوپر آ جائے۔ ارے یار یہ تو مردے کے لیے۔ میں حضرت آگے دیکھو، کما کان یلبسہ وہو کان فی الاحیاء، ہدایہ، فتح القدیر، نہایا، بنایا، سارے 244 شروع ہدایہ کے سب بھرے پڑے ہیں، 1.5 لاکھ فتاوا حنفیوں کے سب میں موجود ہے۔ میں نے کہا حضرت اب آپ کہیں گے تو میں اٹھ کر کے فتوے لاؤں گا، دکھاؤں گا۔ کہتا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کریں۔ میں نے کہا ایسی آسانی نہیں ہے معافی کی۔ میں نے اندر سے ایک تھان نکالا، میں نے کہا اس کے 10 جوڑے آپ کیسے لیں گے؟ ذرا مختصر جغرافیہ تھا اس کا، اور اس کے پیسے میں دوں گا، لیکن درزی کو سنبھالنا آپ کا فرض ہے۔ درزی بھی بہت زیادہ سرکش باغی، لوگوں سے کہتے ہیں یار چھوڑو، اور آدمی نے کہا چھوڑو نہیں، میرے کپڑے خراب کیے تو تھانے لے کے جاؤں گا، میں نہیں پہنوں گا الٹے کنارے والا۔ الحمدللہ یہ سیرت النبی ہے، یہ میلاد ہے کہ ایک مومن ہے، اس کی قمیص بھی مومن ہو۔ آپ مومن ہیں مگر قمیص کو ابھی تک اسلام نہیں منوایا آپ نے، وہ الٹی ہے، بٹن پٹی الٹی چل رہی ہے، آج تک معلوم نہیں تھا، اللہ معاف فرمائے۔ اب درزی کو 100 کی 200 دے دو، یہی آپ کے میزان کے حسنات میں ڈل کے تلیں گے انشاءاللہ کہ نبی کی سنتوں کے لیے امتی نے کیا کوشش، مثالیں دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پورے عالم کے مسلمانوں کو صدق کے دل سے پیغمبرانہ حیات اور اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن حلة الإسلام أفضل. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والترمذي في سننه وأحمد في مسنده. وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
آمین. اللہ دے اجر و ثواب ڈیر کی. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام رکھیں، نہ نمازیوں کے آگے گزرے اور نہ ان کے سامنے بیٹھے. پوچھا ہے کہ اگر امام نے قرات شروع کی تو دوسرا شخص کے پیچھے ثنا پڑھ سکتا ہے؟ راجح قول ہمارے متون و فتاوا کا یہ ہے کہ ثنا کا وقت قبل القرات ہے. جب امام نے قرات شروع کی اس کا استماع یا انصات فرض ہے، اس دوران ثنا پڑھنا مکروہ ہے. فاطمہ اور بی بی سودا کے کیا معنی؟ فاطمہ چونکہ بی بی صاحبہ کے نمبر اور نوبت میں ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی. فطام کے معنی ہے دودھ چھوڑنا. بی بی صاحبہ کا شاید وقت سے پہلے ہی ماں کا دودھ چھوڑ گیا تھا. اور سودا سیافام کو کہتے ہیں، کبھی کبھی بہت زیادہ حسین جمیل کو بھی کہتے ہیں، مختلف معنی ہے. جو مبارک اسامی ہے مبارک شخصیات کے، ان کے معانی مطلوب نہیں ہے، اس میں تبرک اور تیمن ان کی شخصیات کی وجہ سے مسلم ہے. ایک نام حارث ہے، اس نام کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں حارث نام شیطان کا ہے. ترمذی شریف کتاب التفسیر میں اور مستدرک کے حاکم میں، اور منع فرمایا ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے. قرآن کریم میں جس قصے کا ذکر ہے کہ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، وہاں یہی مراد ہے کہ انہوں نے غلطی کر کے اور حارث نام رکھا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی تفسیر شیخ الہند کے فوائد میں لکھتے ہیں حارث نام شیطان کا تھا جو ان کو رکھنا مناسب نہ تھا. جمعہ کا خطبہ دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا یاد سے پڑھنا افضل ہے؟ بخاری مسلم میں ضعیف روایت نہیں ہے تو سوال کرو. ضعیف روایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا، متروک تو ہے نا. جیسے قبل المغرب روایت بخاری میں عصر کے بعد نفل ہے، اور بی بی صاحبہ کہتی ہے نبی نے یہ چھوڑا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، وہ بھی سنت ظہر لوٹائی گئی. تو ضعیف اسنادن نہیں ہے، ضعیف مانن ہے. روٹی کو دونوں ہاتھوں سے توڑنا سنت و ادب ہے، یا ایک ہاتھ سے نہیں، بائیں ہاتھ ساتھ لگایا جائے. اسی طرح پانی پیتے وقت حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ برتن کے ساتھ بائیں ہاتھ بھی لگا لیں. مقصود تو دائیں ہو، پکڑا دائیں سے ہو اور بائیں بھی ساتھ ہو. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، جب ان کے چمڑے جھلس جائیں گے جہنمیوں کے، ہم ان کے بدلے میں اور چمڑے لے آئیں گے. یعنی سزا ختم نہیں ہوگی، چمڑے بدلتے جائیں گے اور سزائیں دی جائے گی. اس کے جوابات ہو چکے ہیں. ترک سنت و خلاف سنت دونوں کا حکم شرعی کیا ہے؟ ترک سنت تو معلومات نہ ہو، شاید جہل ہو، اور خلاف سنت کا حکم زیادہ خراب ہے، کیونکہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو پیغمبر کی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں وہ حدیث اور آیات کے بموجب سزائے الہی کے مستوجب ہے. اگر ترک سنت بھی آمدن ہے تب بھی گناہ ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں شدت نہیں ہے. شدت سے کیا ہوا؟ اسلام میں تو شدت نہیں ہے. اسلام میں تو نرمی ہے، احسانات ہے، کرم ہے. جو سخت نظر آتے ہیں وہ بھی حقیقت میں احسان ہے. ایک امام نے ایک طرف سلام پھیرا پھر نماز کی نیت باندھ دی. سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. جس امام کا یہ عقیدہ ہو کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں حیات نہیں ہے، کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حیات اور وفات دونوں ثابت ہے. قرآن کریم میں بل احیاء ولکن لا تشعرون بھی ہے، یرزقون بھی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد پیغمبروں کو حیات حاصل ہے. اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد 7 صفحہ 122 پر لکھا ہے کہ انکار صرف معتزلہ و خوارج نے کیا ہے. معتزلہ و خوارج کے غلاط کافر ہے اور عام کفار نہیں یا فاسق ہے. تاہم اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مرنے کے بعد قبور میں برزخی حیات اللہ نے دنیا سے کامل عطا فرمائی ہے. المحند علی المفند میں بھی یہی عقیدہ ہے. مقام حیات میں بھی علامہ خالد نے یہی لکھا ہے. تسکین الصدور میں بھی حضرت الاستاذ الشیخ مرشد مولانا سرفراز خان نے اہل حق کا نمائندہ عقیدہ حیات الانبیاء لکھا ہے. امام بیہقی، ابن کثیر اور امام ابدری ان تینوں نے اس پر کتابیں لکھی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ متشدد نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ آیات پر مبنی ہے جیسے اموات غیر واحیا وما یشعرون ایان یبعثون تب تو گنجائش ہوگی. اور اگر وہ ان آیات یا احادیث کا بھی منکر ہے جو حیات پر دلالت کرتی ہے تو پھر اس کا اسلام خطرے میں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ آپ کے اور انور شاہ کے تمام گھروں کی حفاظت فرمائے، آمین. مستقل صحت کاملہ، آمین. کیا سفید مرغا پالنے سے گھر میں برکت؟ پسندیدہ ہے سفید مرغا. باہر ملکوں میں کچھ مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اقامت میں الفاظ 2 کے بجائے 1 دفعہ ادا کرتے ہیں. اس طرح بھی جیسے حرمین شریفین میں. ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں الفاظ اقامت کے وہی ہیں جو اذان کے ہیں، صرف قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے. ان کے نزدیک 4 الفاظ جو ہے وہ 2 ہے اور 2 1 ہے. البتہ اقامت حرمین میں مقرر ہے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ ہے. امام مالک کے نزدیک وہ بھی ایتار ہے، 1 دفعہ قد قامت الصلاۃ ہے. لکھا ہے کہ ایک شخص ابتدائی شوال میں عمرہ کرے پھر اپنے وطن آ جائے، کیا ایسا شخص حج کر سکتا ہے؟ حج قران لکھا ہے، کرانے سے قاف سے لکھا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جس نے اشہر حج میں عمرہ کیا وہ جب بھی کرے گا حج تمتع کرے گا اور وہ قران یا افراد نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایک ہیلہ لکھا ہے کہ اگر وہ میقات سے باہر چلا گیا اور پھر آنے لگے، جیسے وطن چلا گیا، کسی اور ملک میں چلا گیا، تو البحر العمیق میں لکھا ہے کہ وہ کر سکتا ہے افراد یا قران. کسی کو قرض دیا جائے اور واپس نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا، اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کرے، کیونکہ جب تک وہ قرض واپس نہ کرے اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل، صحیح حدیث کے مطابق. اور اللہ آپ کو صبر و قناعت اور شکر و اطمینان دے. انشاءاللہ جو صحیح حق ہے وہ اپنے وقت پر ادا ہوگا، دیر سویر کا اجر ملے گا. لکھا ہے کہ ہمارا بچہ نہیں ہے، خصوصی دعا اللہ نصیب کرے. لوگ بولتے ہیں کہ ایک مولانا کے پاس جاؤ آپ کو تعویذ دے دے گا. ہمارے پاس ایسی کوئی تعویذ نہیں. بدر الدین زبیری کی اہلیہ دل کی بیمار ہے،
اللہ صحت شفا و زندگی عطا فرمائے۔ ماہنامہ الاحسن آ چکا ہے خوب آب و تاب سے، جہان بھر کے اخبار صادقہ صالحہ واقعات اور خاص کر اداریہ قابل دید ہے۔ ماہنامہ الاحسن خرید کے جاتے ہوئے پڑھ لے اور دوستوں کو بھی پڑھوائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، ہم عاجز اور مساکین کی دعائیں قبول فرمائے، دونوں جہانوں کی مرادیں پوری فرمائے۔ حاضرین مجلس اور جن کے لیے فکر مند ہے ان کے حق میں مبارک مجلس کی دعائیں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ